بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خلافت اموی میں ہاشمی اموی تعلقات کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کی خلافت کا بنیادی اصول صلح کل اور مثالی حلم و تحمل تھا۔ آپ اپنے والد گرامی کی طرح اپنے خاندان بنو عبد مناف سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور دوسروں کے مقابلہ میں بنو ہاشم کو ترجیح دیتے تھے۔ دور مشاجرات صحابہ کے دوران دونوں خاندانوں میں جو اختلاف پیدا ہوا تھا، صلح حضرت امام حسن کے بعد وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ حضرت معاویہ یقینی طور پر دونوں خاندانوں میں برادرانہ تعلقات کو استوار و مستحکم کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ خلفائے بنو امیہ میں آخری بڑے حکمران ہشام بن عبد الملک تھے، جن کے بنو ہاشم کے تمام اکابر اور عوام سے تعلقات بہت اچھے تھے۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت اور حضرت حسن کی خلافت سے دستبرداری کے بعد بنو ہاشم نے مفاہمت کر لی تھی، اس لیے کہ ان کے خلیفہ اموی اور اکابر بنو امیہ کے ساتھ برادرانہ روابط تھے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر بن ابی طالب ہاشمی سے حضرت سیدنا معاویہ کے بہت قریبی تعلقات تھے جو ہمیشہ قائم رہے۔ مورخین نے ان تعلقات بارے کئی روایات نقل کی ہیں۔ حضرت علامہ ابن عساکر کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن جعفر ہاشمی ہر سال خلیفہ اموی کے پاس تشریف لاتے اور وہ ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے علاوہ خطیر نقد نذرانے بھی پیش کرتے تھے۔ حضرت معاویہ کے عہد خلافت میں مروان مدینہ منورہ کے گورنر تھے اور اپنے فرائض منصبی کے تحت نمازوں کی امامت کیا کرتے تھے اور تمام اکابر بنو ہاشم بشمول حضرات حسنین کریمین ان کی اقتداء میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور دہراتے بھی نہیں تھے اور ایک دوسرے کو اپنائیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ عہد جاہلیت میں جس ندیمی تجارتی شراکت اور خاندانی مساہرت کا آغاز ہوا تھا، وہ عہد اسلامی کے تمام ادوار میں نہ صرف قائم رہا بلکہ ان میں مضبوطی اور پائیداری آتی گئی اور دوستانہ تعلقات کا دائرہ وسیع تر ہوتا گیا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بنو امیہ کو ان کی قابلیت کے پیش نظر سرکاری عہدوں پر فائد کیا گیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ عہد جاہلی میں ان کے درمیان ازواجی تعلقات قائم ہوئے اور عہد نبوی میں ان میں مزید استحکام آیا۔ خلافت راشدہ میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور اموی دور میں یہ تعلقات اپنی بہترین صورت اور بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ اب مذکورہ بالا اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے معاشرتی تعلقات بلا شک و شبہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ تاریخ اسلام کے ہر دور میں ان دونوں عمزادوں کے درمیان یگانگت و الفت و محبت کے تعلقات ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔